علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ زیر مطالعہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے ان کے ساتھ خضر کی تلاش میں نکلے علیہ السلام، اور دوسرا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے ساتھ رہنے، ان سے سیکھنے کی اجازت طلب کی، اور جب وہ اجازت مل گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی فیلڈ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی۔ خضر علیہ السلام ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب وہ دونوں نکلے تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں کہ فانطلقا، بس وہ دونوں نکلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پہ کشتی تھی کچھ لوگوں کی، اس کشتی والوں سے انہوں نے سواری مانگی، انہوں نے ان کو سواری دے دی، اور خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کے اندر اس کا تختہ توڑ کے اس میں عیب نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، انہوں نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور آپ نے انہی کی کشتی میں عیب ڈال دیا، یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا۔ اس میں خضر علیہ السلام نے ان کی پکڑ کی، ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں فانطلقا نکلے آگے حتی اذا لقیا غلاما، پھر ان دونوں کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، ان کو ایک بچہ ملا، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا کر دیا، اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور، اس کے ماں باپ کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ تو ان سے برداشت نہیں ہوا تو کہنے لگے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک جان کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، بے گناہ آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، بہت برا کام۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، ورنہ کسی بھی عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر جرم کے، بغیر کسی قانون کے قتل کر دے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ اگر انہوں نے کام کیا ہے تو یہ سوائے اللہ کی وحی کے نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں۔ وہ کوئی انسان، کوئی اچھا انسان، نیک انسان ایسا کام کر نہیں سکتا۔ فوراً خضر علیہ السلام نے ان کو پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، دیکھو میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم بار بار بیچ میں بول رہے ہو، اور یہ تمہاری ٹریننگ میں بھی تمہارے ساتھ بات طے ہو گئی تھی کہ تم بیچ میں نہیں بول گے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر معذرت طلب کی اور کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے اب آپ سے اس بات کے بعد کوئی سوال کیا فلا تصاحبنی، تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، آخری چانس دے دیں، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کے پاس میرے ہر قسم کے معذرتیں پہنچ چکی، اب میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہوں گے کہ میں آپ سے کوئی معذرت طلب کر سکوں، آپ مجھے آخری چانس دے دیں، بس مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے، استطعما اہلھا، اور انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو دے دو، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اور یہ اس زمانے کا غالباً عرف ہوگا کہ کوئی شخص کہیں جائے گا تو بستی والوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ضرورت مند آئے گا تو اس کی بیسک جو نیڈس ہیں، جو بیسک ضروریات ہیں، وہ ان کو پورا کرے۔
تم دونوں نے جا کے وہاں سوال کیا کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو مل سکتا ہے؟ تو بستی والوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی کوئی خاطرداری نہیں کریں گے، کوئی مہمان نوازی نہیں کریں گے، ہمیں نہیں معلوم، جاؤ تم جاؤ، تمہارا کام جانے، نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا۔ ابھی تو انتہائی اخلاقی کی بات تھی۔ فوجد فیہا جدارا، تو دونوں نے وہاں پہ ایک دیوار کو پایا، یرید ان ينقض فاقامہ، وہ دیوار بس اپنی جگہ سے گرنے والی تھی، وہ دیوار اپنی جگہ سے گرنے والی تھی۔ قال لو شئت فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آگے بڑھے اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، کہنے لگے بھائی انہوں نے کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا اور فوراً منع کر دیا، آپ کم از کم ان کی دیوار بنانے کو اجرتی لے لیتے، کس لیے آپ نے احسان کیا ان کے اوپر؟ یہ تو پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، آپ ان کی دیوار بنا دیا آپ نے، بھائی کوئی اجرت تو طلب کرتے ان سے۔ تو خضر علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ پہلی دفعہ، یا تفسیر میں کثیر مغالب میں پہلی دفعہ وہ بھول گئے، جب انہوں نے پہلی دفعہ کہا اس کشتی والے کو دیکھ کے لقد جئت شیئا نکرا، دوسری دفعہ ان کو غصہ آ گیا کہ یار ایک بچے کو قتل کر دیا، کوئی بات ہے، لقد جئت شیئا نکرا، اور تیسری دفعہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ بھائی کیا طریقہ ہے، ایک آدمی پانی، بستی والے پانی نہیں پوچھتے، کھانا نہیں پوچھتے، آپ ٹھیک ہے آپ ان سے ایسے پیسے نہ لیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں ان کا تو پیسے لیں، ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ خضر علیہ السلام سے انہوں نے اس موقع پہ کہا قال هذا فراق بینی و بینک، بس بہت ہو گیا، اب معاہدہ ختم، داخلہ کینسل، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تم نے ساری شرائط توڑ دی، ختم۔ سأنبئک بتأویلہ ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں جو میں نے کی جس کو تم صبر نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ صبر کر لیتے، اگر وہ صبر کر لیتے یعنی وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ اور چلتے رہتے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عجائب میں سے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے علم میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی جو ہم عام طور پہ نہیں سمجھ پاتے۔ اب خضر علیہ السلام نے ان کو ان واقعات کی تعبیر بتانی شروع کی، تینوں واقعات۔ انہوں نے کہا کہ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی نا، فکانت للمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی تھی ان مساکین کے لیے، ان مساکین کی جو سمندر میں، دریا میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی اس کشتی میں عیب ڈال دوں۔ وکان وراءهم ملک، اور آگے ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ حسبا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بحری ڈاکو ہے، اس کو جو کشتی ملتی ہے اس کشتی کو قبضہ کر کے ہتھیار۔ اب یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز قابل غور ہے لفظ مساکین۔ ہم زکوٰۃ کے معاملات میں جب زکوٰۃ کی آیات پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات یا زکوٰۃ تو ان کے لیے جو فقیر ہے، فقراء ہے یا مساکین ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ مساکین کی تعریف کیا ہے، مسکین کی۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ مسکین کے پاس اپنا روزگار ہوتا ہے، مسکین کے پاس کوئی نہ کوئی سلسلہ بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ مسکین کام میں لگا ہوا ہے، دکان چلا رہا ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے، آپ کے گھر کام کرتا ہے، لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا، یہ مسکین، اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسکین تھے، فی البحر، سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی کشتی میں ایک عیب ڈال دوں۔ جب خضر علیہ السلام نے عیب کی بات کی، کسی منفی چیز کی بات کی، تو نسبت کیا کی؟ اپنی طرف۔ اور جب اچھی بات کی، اچھائی کی بات کی، تو نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، وہ اللہ میں نہیں ڈالتا، میں کیا کروں، جیسے شیطان نے ڈالا،
جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے استکبار تکبر کیا، اور کیا کہنے لگا؟ قال فبما اغويتنی، اللہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اللہ آپ کی وجہ سے۔ اس نے فوراً بلیم گیم کھیلنا شروع کر دیا کہ بلیم گیم اللہ کو نہیں پسند، یہ شیطان کا سنت ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ مومن ذمہ داری لیتا ہے، مومن اپنے اوپر لیتا ہے، مجھ سے ہوئی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سیکھتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لوگوں سے معافی مانگتا ہے، ضد نہیں پکڑتا، دوسروں پہ الزام نہیں ڈالتا، اپنے بارے میں سوچتا ہے مجھ سے کام کیوں ہو، اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے بھی کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہو جو غلط ہو جائے شریعت کی نگاہ میں، لوگوں کے ساتھ فوراً اپنے اوپر لے، اللہ کے اوپر نہیں۔ ایسا ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی تو مرضی تھی، لیکن اچھے کاموں میں ڈالے یہ اللہ کی طرف سے، برے کاموں میں غلطی میں ڈالے یہ میرے اور شیطان کی طرف سے۔ خضر علیہ السلام نے کیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کے اندر ایک عیب ڈال دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، کیونکہ آگے ان لوگوں سے آگے ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کی کشتیاں پکڑ لیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو آپ سوچیں نا کہ ایک ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو کہیں جا رہے تھے، آپ شاید فیصل پہ اس نے ہاتھ دیا، کوئی بہت ہی بزرگ آدمی تھا، ضرورت مند آدمی تھا، آپ کو لگا یار یہ مجبور ہے بیچارہ، اس کو گاڑی میں بٹھا لیں، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے بعد وہ آپ کا سیٹ کور پھاڑ دے، آپ کے گاڑی کے اندر اگر ٹیپ ریکارڈر اس کو پین ڈال کے اس کو خراب کر دے، اے سی کے جو وہ لگے ہوئے ہیں ان کو گھمائے، یوں گھمائے، آپ کے بھائی کیا ہو گیا، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میری گاڑی کے سیٹ کور پہ پین کے نشان مار دیے، آپ نے میری گاڑی کو خراب کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جو کشتی والے تھے وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے نا یار یہ عجیب لوگ، ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی، ہم نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری کشتی میں عیب ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ جو تھا وہ ہر اچھی کشتی کو روک لیتا تھا، اور جس کشتی میں اس کو کوئی کمی خامی عیب نظر آتا تھا اس کے اندر جلا دیتا، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے اس عیب نکالنے کی وجہ سے اس کشتی کو بادشاہ کے تسلط سے آزاد کرا دیا، اور وہ کشتی اگر ایز اٹ از چلی جاتی جیسا کہ وہ تھی بغیر عیب کے تو کیا ہوتا، وہ کشتی بادشاہ ہتھیار لیتا، یہ مسکین بیچارے مسکین سے فقراء میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ یہ مسکین تھے، ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے ان خضر اور موسیٰ کو بغیر کسی اجرت کے اپنی کشتی میں بٹھا کے دریا پار کرا دیا۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں نا، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہو اس نعمت میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ نے طاقت دی، اللہ کے لیے طاقت خرچ کرے، اللہ نے سمجھ دی، عقل دی، عقل خرچ کرے۔ جو چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، بڑھا دیں گے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ مال نکل گیا، لیکن یہ مال نکلتا نہیں۔ یہ خوف اور ڈر جو ہے یہ تو اصل میں شیطان کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ تو کیا ہے، تم خرچ کرو میں اور دوں گا۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے، تم خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، وہ روکتا ہے۔ انہوں نے کیا نیکی کی، انہوں نے کے بعد جو بھی موجود تھا انہوں نے اس دیا، موسیٰ اور خضر کو بٹھایا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کی کشتی پہنچایا۔ تو بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم زندگی میں کتنی دفعہ گھبرا جاتے ہیں، افسوس کرتے یہ ہو گیا، لیکن آگے جا کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد احساس ہوتا ہے بالکل صحیح ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میرے پاس یہ نہ ہوتا، میرا وہ کام بند نہ ہوتا تو آج شاید میں یہ کام کر کے اتنے پیسے نہ کما پاتا، اسی طرح نوکری کرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ کام کرتا رہتا۔ ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ واٹس ایپ ہم سب یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، جس آدمی نے واٹس ایپ بنایا، یہ واٹس ایپ بنانے سے پہلے فیس بک کے پاس گیا، اسے کہا نوکری دے دو،
فیس بک والا نوکری نہیں دی اس کو، چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی ہے اس نے واٹس ایپ بنایا، پھر اسی فیس بک نے اس سے $18 ارب کا فیس بک خریدا، واٹس ایپ خریدا، وہ نوکری مل جاتی جس کے لیے اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے فیس بک میں نوکری مل جائے، نہیں ملی، پتہ نہیں کتنا رویا پیٹا ہوگا، پریشان ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اور خیر رکھی تھی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت بھی دے دے. لیکن ہم بسا اوقات ہمارے سامنے راستے بند ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اس سے بہتر کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں. تو ایک مومن جو ہے نا، اس کے پاس ایک بہت عظیم دولت ہے، اور وہ دولت ہے توکل کی دولت. جب وہ توکل کرتا ہے نا، اور توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کر لے، اور پھر جو اللہ کا پلان ہے نا، اللہ کا منصوبہ ہے کہ میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، اس پہ مطمئن ہوں. اللہ میں نے جو کرنا تھا میں نے تو کر لیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ عزم کر لیں کہ یہی کرنا ہے مشورے کے بعد کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کیجیے. پھر اللہ نے جو بھی پلان کیا ہے، اللہ نے جس طریقے سے بھی کام کرنے کا سوچا ہے، جس طرح بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، ہم راضی ہیں. ہم نے اپنا کام کر لیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے کوئی اور دروازے کھلتے ہیں. کہتے ہیں نا، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھلتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی رہیے. اس لیے ایک مومن کی زبان سے بھی جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو تکلیف دہ ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، تو اس کی زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے کر دیا جو اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.